جھگڑا ہو گیا باپ بیٹے میں، باپ کا کالر پکڑ کے بیٹا گھر سے نکالا وہ سارے میں، بولا زیادہ بولو زیادہ بولو، گھسیٹ کر کے دروازے پہ لایا باپ کو، اور دروازہ سے تھوڑا آگے بڑھا تب باپ بولا گے بیٹا بس بس کر، یہیں یہیں رک جاؤ، تو بیٹا بھگ سے کالر چھوڑ دیا، کیا بات ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا ہم بھی اپنے باپ کو یہیں تک کالر پکڑ کے کھینچ کے لائے تھے، آج اس کا بدلہ تم نے ادا کر دیا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بدسلوکی مت کرنا، ان کے دلوں کو ٹھیس مت پہنچانا، قسم خدا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض اگر ہو گیا تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ترقی نہیں کر سکتے تم، دولت نہیں کما سکتے ہو تم، اگر دولت کما بھی لو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تم نے اپنے ماں باپ کو جتنی تکلیف پہنچائی ہے، جب تک تیرا بیٹا اتنی تکلیف پہنچا نہیں دے گا تو مر نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ارے کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، الحمدللہ۔ اپنے ماں قربان جاؤ، جن کے ماں باپ خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے گا، کہا ہے بھائی، کہا ہے؟ بولا حضرت دعا کیجئے گا۔ ارے ہم سے کاہے دعا کروا رہا ہے؟ تیری ماں ہے؟ بولا ہاں ہے۔ تیرا باپ ہے؟ بولا ہاں ہے۔ تو جانا، سب سے بڑا ولی تو تیرے گھر میں تیرا باپ ہے، تیری ماں۔ ہم سے مت کہو دعا کیجئے حضرت۔ ارے کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے ہم سے کہنے کی؟ ماں ہے نا گھر میں، باپ ہے نا گھر میں، بولو نا باپ سے، اے ابا تو ہمرے لیے دعا کرو۔ ارے باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا نا، ماں اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا نا، اللہ تیری زندگی بدل دے گا، اللہ تیرا تقدیر بدل دے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے، جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے، باپ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے اولاد کے حق میں، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں قبول کرتا۔ سب سے بڑا ولی تو تیرا باپ ہے، سب سے بڑی ولیہ تو تیری ماں ہے۔ ماں سے دعا کر، دعا کرا، باپ سے دعا کرا، اللہ تیری تقدیر بدل دے۔ مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ سارا مجمع تیار ہے ماں کی خدمت کرنے کے لیے، باپ کی خدمت کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے گا، یہ ایصال و ثواب کا کام ہے، کیا ہے سنو۔ یہ بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اے بھائی جلدی جلدی جاؤ نا بھائی، بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے بھائی۔ بیٹھ واہ واہ بیٹا واہ، کسی کو آنے مت دیجیے گا، بیٹھے رہیے۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھایا کہ ماں کی خدمت کریں گے، باپ کی خدمت کریں گے۔ دیکھیے گا الحمدللہ، صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ وہ کام ہے، وہ عمل ہے کہ آدمی دنیا میں کر کے مر جائے۔ دیکھیے عبد الوہاب صاحب، ان کے باپ چلے گئے،
محفوظ صاحب چلے گئے مرحوم. اب دیکھیے صدقہ جاریہ کیا, اس کا بیٹا جلسہ سجا دیا, دینی مجلس سجایا, یہ صدقہ جاریہ ہے. مسجد بنا دیے, جب تک مسجد کھڑی رہے گی اللہ قبر میں ثواب پہنچاتا رہے گا. اور قربان جاؤ مدرسہ بنا دیے, بیٹا یاد کرے یا نہ کرے, بیوی یاد کرے یا نہ کرے, جب تک مدرسہ چلتا رہے گا, مدرسہ میں قرآن پڑھایا جاتا رہے گا, اللہ پاک آپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور سنو, کہیں چشمہ لگوا دیے, پیاسا جب تک پانی پیتا رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اسی طریقے سے نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ ماں باپ مر گیا, بیٹا نیک ہے, بیٹا نمازی ہے, بیٹا متقی ہے, بیٹا پرہیزگار ہے, بیٹا قرآن پڑھے گا, ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا, بیٹا نماز پڑھے گا, ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا, بیٹا نیک عمل کرے گا, قبر میں ماں باپ کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو نیک اولاد کب کیسے بنے گی؟ جب ہم نیک ہوں گے تب نہ بنے گی بھائی. ارے بولو نا, ارے جب ہم نیک ہوں گے تب تو میری اولاد نیک بنے گی نا. ایک آدمی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا, اس کا جوان بیٹا دیکھ لیا, بولا گیا بھائی کی کر جاؤ. ارے مولوی صاحب امام صاحب منع کرتے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے, تو باپ بولا کہ تم مولوی چکروں پڑی گلو. دنیا ترقی کر رہی ہے, سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی اور تم ابھی مولوی کے پیچھے پڑ رہے ہو. بیٹا بولا نہیں کرو. باپ پیشاب کر لیا, بیٹا گھر آیا, چھت پہ سیڑھی لگایا. اب بیٹا سیڑھی لگا کے چھت پہ چڑھا, چھت سے پیشاب کرنے لگا. تو باپ بولا اگر یہ کیا کر رہا, میری ناک کٹوائے گا. بولا ابا یہی تو ترقی ہے, آپ میرا باپ ہو کے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, آپ کا بیٹا ہم چھت پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, آپ سے ہم آگے نکلے کہ نہیں نکلے؟ بولیے. جب تک ہم نیک نہیں بنیں گے, ہماری اولاد نیک نہیں بن سکتی. تو پہلے خود نماز کیا کہتے ہیں کہ نیک بننا ہے, اپنی اولادوں کو بھی نیک بنانا ہے. کوشش کرنا ہے کہ میری اولاد نمازی بن جائے, میرا بیٹا قرآن پڑھنے والا بن جائے, میری بیٹی حافظہ بن جائے, میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے, میرا بیٹا روزہ رکھنے والا ہو جائے, میرا بیٹا دیندار ہو جائے, تاکہ میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا اجر, اس کا ثواب ہماری قبروں میں بھی عطا فرمائے. بھوجپوری, اچھا بھوجپوری سنا دے جائے. بتاؤ, بھوجپوری کی فرمائش ہے. ایک پیر سے مجبور ہے تو بھوجپوری کا اتنا شوق ہے, دونوں پیر اگر صحیح رہتا, واہ, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. آمین بولے الحمدللہ. اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. جذبہ دیکھیے, یہ دیکھیے, یہ عشق, یہ محبت ہے, یہ محبت ہے, یہ طلب ہے. یہ بیچارے چل نہیں سکتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی جگہ سے اٹھے, چاہے وہ جو بھی ہو دیا ہے لا کر دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت بھوجپوری کا ایک شعر سنا دیجیے گا. انشاءاللہ اس کی فرمائش کو میں پوری کروں گا, اس کا دل نہیں توڑیں گے. تو انشاءاللہ ایک شعر سنا دیں. ارے بولو نا. کتنا سندر مورے, کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا, ہاں دربار لاگیلا. کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا, ہاں دربار لاگیلا. کتنا سندر مورے, کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا, ہاں بازار لاگیلا. باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا, ہاں بازار لاگیلا. جنت کی بات آ گئی تو ایک آدمی نے کہا کہ او مولوی صاحب, او بولے جنت میں سب کچھ ملتے ہو؟ ہاں سب کچھ ملے. بولا اچھا وہاں بیڑی ملتے؟ بیڑی
ہم نے کہا کہ ہاں بیڑی وہاں ملے گی لیکن جلے وہ کہاں جہنم جے والا کو جلا ویلی بولے باپ بڑا خطرناک ہے تیجے ماں باپ کا مقام سب سے اونچا مقام سب سے اعلیٰ مقام تو ماں باپ کی خدمت کریں عبدالوہاب صاحب کو میں سلام کرتا ہوں ان تمام بچوں نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں جو ماں کی خدمت کرتے ہیں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کی دعائیں لیتے ہیں ایک مطلع ایک شعر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں بولو بھائی رحمت کے برستے ہیں رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا لگ لو تو سبحان اللہ کیا بولتے ہیں ہم رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں رحمت کے برستے ہیں رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں ممکن ہے گنہگاروں مدینہ کون کون جائیں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ دیکھیں طالبین فقی بھائی ارادہ تو کر سکتے ہیں ہم لاکھ غریب ہیں ٹھیک ہے میرے جھوپڑی ہے جھوپڑی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے غریب ہیں ہم حج میرے اوپر فرض نہیں ہے پیسہ بھی پاس میں نہیں ہے لیکن ارادہ تو کر سکتے ہیں ارادہ کرنا میرا کام ہے لے جانا میرا اللہ کا کام ہے کتنے غریب کو اللہ نے حج کروا دیا اور کتنا پیسہ والا ٹھک 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 لے کر بیٹھا رہ گیا حج نصیب نہیں ہوا اور قربان جاؤ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو 2 4 5 نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو حاجی صاحب نے سب کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان لوگوں نے جواب دیا تو حاجی صاحب ان لوگوں سے بولا کہ خیریت بولا خیریت تو ہے پہلے آپ اپنا نام بتائیے آپ کا نام کیا ہے تو حاجی صاحب بولے کہ ہمارو نام سے حاجی عبدالغفور اچھا تو حاجی چھو تب حاجی صاحب ان لوگوں سے پوچھا کہ ایک آدمی کو پوچھا کہ تور نام کی چھو تو وہ آدمی بولا کہ ہمارو نام چھے نمازی عبدالشکور قربان جاؤ اللہ توفیق دے پیسہ دے دولت دے پہلی فرصت میں اگر حج فرض ہے حج کرو حج نہیں کیے پیسہ خرچ ہونے کے ڈر سے کنجوسی کی وجہ سے بخیلی کی وجہ سے پیسہ رکھ کر مر گئے حج ادا نہیں کیا فرض ادا نہیں کیا تو سنو علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان ہو کر نہیں مرا وہ مومن ہو کر نہیں مرا اور قربان جاؤ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ یا تو یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا ممکن ہے گنہگارو ممکن ہے گنہگارو تقدیر بدل جائے ممکن ہے گنہگارو تقدیر بدل جائے ممکن ہے گنہگارو ممکن ہے گنہگارو تقدیر بدل جائے جا کر تو ذرا دیکھو
دیکھو جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں، جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، پونی بھاگ لو جی۔ یہ حافظ کلیم صاحب ماشاءاللہ، اے حافظ کلیم صاحب سرکاری نوکری ہے ماشاءاللہ، انہیں کا صدقہ نکالے۔ اے دیکھیں، اب وہ بھی ٹاکا چھے 10، یعنی 10 اور 10۔ میں ان کے حوصلے کو، جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ کم از کم اس مجمع کے اندر میں ایک مرد مجاہد اٹھا، اشعار پسند آیا، 10 روپے انعام دیا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ نوٹ نیا ہے، نہ تو جلسہ میں نیا نوٹ نہیں چلے، جے نوٹ کہیں نہیں چلتا ہوں وہ جلسہ میں چلی تھی۔ اچھا بولا، بات صحیح چیز غلط ہے، بولو۔ جو نوٹ کہیں نہ چلے وہ جلسے میں چل جائے۔ ایک نوجوان رات بھر جلسہ سنا، صبح چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھیا چلا دلو جی۔ تو لوگوں نے پوچھا کی چلے لے؟ بولے نہیں چلا دلے۔ بولے کیا چلا ہے؟ تو یہ نوجوان بولا کہ کوئی نمرین ہے، 1 مہینہ سے لے کے پورنیہ کیا کہتے ہیں کہ میرگنج لے کے گھوم رہے تھے، کوئی دکاندار نہیں لے رہا تھا، پھٹا ہوا نوٹ تھا۔ اور رات میں جلسہ تھا، کلکتہ والا نعت پڑھ رہا تھا، 10 ٹکا اس کو انعام دے دیے، 90 ٹکا لے لیے، نمری وہیں چلا دی۔ یہ 10 روپیہ اب حصول برکت کے لیے، ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، نوجوانوں اس کے مقام کو سمجھو۔ ایک بات یاد رکھنا، ماں راضی، باپ راضی، اللہ راضی، ماں ناراض، باپ ناراض، اللہ ناراض، نہ سجدے قبول ہیں، نہ تلاوت قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ فرض قبول ہے، نہ سنن قبول ہے، نہ اشراق قبول ہے، نہ چاشت قبول ہے، نہ اوابین قبول ہے، نہ صلاۃ التسبیح کی نماز قبول ہے، نہ تہجد قبول ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو۔ بھائی دیکھیے، ایک بچے نے، نوجوان نے 100 روپے میرے ہاتھوں میں رکھ دیے، ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم خالی تقریریں کرنے کھڑا ہوئے ہیں؟ ہم پیسہ لیں گے، ہم جانتے ہیں کہ یہ میرگنج کی سرزمین ہے۔ آج سے مجھے یاد ہے کہ 6-7 سال پہلے میں جلسہ کر چکا ہوں یہاں پر۔ بڑے سخی لوگ، دل والے لوگ رہتے ہیں، تو آپ ابھی اطمینان سے بیٹھے رہیے گا، ابھی پیسہ کوئی لائیے گا مت۔ آپ کے جیب سے پیسہ کیسے نکالنا ہے وہ میرا کام ہے، آپ کا کام ہے جلسہ سننا۔ آپ جلسہ سنیے، الحمدللہ۔ یہ 110 روپیہ حصول برکت کے لیے ہم اپنے والدین کی ایصال و ثواب کی نیت سے ہم یہی رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ وہاں بورڈ میں پڑھیے، مدرسہ تعلیم القرآن، الحمدللہ۔ یہ اس کے نسبت سے بھی جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایک مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے، تعزیت کا موقع ہے، اور جناب قاری عبد الوہاب صاحب، انہوں نے جلسے کا انعقاد کیا، نوجوانوں نے، محلے والوں نے انعقاد کیا ہے، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ میرے بچوں بیٹھ، ارے جو نہ بیٹھے نا، بہت بے چین ہے بچہ۔ ابھی کوئی لے کے، ابھی پیسہ لے کے مت آنا بیٹا، اس بچے کے لیے ایک شعر سنا دیں۔ ارے بولو نا بھائی، سنا دیں۔ شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو
سلمان بنے گا سلمان بنے گا شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا یہ بچہ میرا سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا نعرہ تکبیر عظمت قرآن حضرت مولانا سہراب عالم صاحب کلکتہ میں اللہ اکبر یہ بچہ میرا سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا قرآن بنے گا آمین بولے دوں الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت کی قلت ہے علماء کرام کی لمبی فہرست ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں موت برحق ہے اس سے کوئی نہ بچ پایا ہے نہ کوئی بچ پائے گا اللہ نے اتنی موٹی کتاب میں لکھ دیا کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے کہاں جانا ہے ارے بولو بھائی سسرال ارے اللہ کہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے پھر حافظ کلیم صاحب ماشاءاللہ عنایت کیے ہیں ایک بھائی کی طرف سے دعا کیجیے اس کی شادی ہو جائے بھائی آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے بھائی الحمدللہ اے بابو اے بابو کہاں جا رہے جب بھائی ہلکا ہوئے تھا بھاری بھاگ لو بیٹھو جلدی جلدی بیٹھو بھائی کچھ لوگ وہاں پر رہیں جو گاڑیاں آتی ہیں بڑی گاڑیاں ان کو پاس کروائیں سارے لوگ ادھر متوجہ ہو ادھر کا گاڑی نہیں دیکھے ٹرک نہیں دیکھے کبھی گاڑی جا رہی ہے ادھر دیکھیے موت برحق ہے مرنا سب کو ہے بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو عورت ہو مرد ہو امیر ہو فقیر ہو بادشاہ ہو اور کرس و قربان جاؤ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہوگا کیا یہ حق ہے کہ نہیں ہے ارے بولو بھائی حق ہے کہ نہیں ہے جانا ہے دیکھیے دنیا میں آنے کا ڈسپلن ہے دنیا میں آنے کی ترتیب ہے دنیا میں آنے کی ترتیب کیا ہے دنیا میں آنے کا ڈسپلن کیا ہے کہ پہلے دادا آئے گا پھر باپ آتا ہے پھر پوتا آتا ہے یا نا ڈسپلن ہو کہ پہلے پوتا آئے جی پہلے دادا آئے گا پھر باپ آئے گا پھر پوتا آئے گا لیکن قربان جائیے دنیا سے جانے کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے دادا رہ جاتا ہے پوتا چلا جاتا ہے نانا رہ جاتا ہے نواسا چلا جاتا ہے باپ رہ جاتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے ماں رہ جاتی ہے بیٹی چلی جاتی ہے محفوظ مرحوم صاحب چلے گئے آج اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں ان کے بیٹے نے تعزیت کا الحمدللہ اہتمام کیا ایصال و ثواب کی نیت سے جلسے کا انعقاد کیا میں سلام کرتا ہوں ایسی اولاد کو جو اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد نہیں بھولا ان کو یاد رکھا الحمدللہ انشاءاللہ میں تو یہ کہوں گا کہ عبدالوہاب صاحب جب بھی آپ کی موت ہوگی جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے انشاءاللہ تیرا بیٹا بھی تیرے نام سے ایسے ہی جلسہ سجائے گا ایسا ہی سال و ثواب کا کام کرے گا اس لیے کہ یہ عدلہ کا بدلہ ہے آج تم جو اپنے باپ کے ساتھ کرو گے وہی کل کو تیرا بیٹا تیرے ساتھ کرے گا اور جب تک تم بھوگو گے نہیں مر نہیں سکتے انشاءاللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں بہت سارے لوگ اس مجمع کے اندر میں بیٹھے ہیں الحمدللہ کیا وہ نہیں چاہتے ہیں آج دیکھیے گا ایک بات میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ جو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے آپ کی اولاد آپ کا بیٹا انشاءاللہ
آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا. یہ عدلہ کا بدلہ ہے. جیسی کرنی، ارے بولو نا بھائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا. اس لیے نوجوانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انشاءاللہ تیری اولاد بھی تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اپنے باپ کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو، انشاءاللہ تیرا بیٹا بھی تیرے ساتھ بہتر برتاؤ کرے گا. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مدرسہ تعلیم القرآن الحمدللہ سنگ بنیاد رکھنی ہے. کون کون لوگ چاہتے ہیں آمی اونار چننے دشت دعا کرو؟ ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ. بڑا دینی مجلس ہے، بڑا پاک مجلس ہے. یہاں پر انشاءاللہ جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، انشاءاللہ وہ مقبول ہوگی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرا اللہ کہتا ہے کہ او میرے بندو تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگو میں تیری جھولیوں کو بھر دوں گا. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہے کوئی ماں باپ کا دیوانہ بیٹا انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ مدرسہ تعلیم القرآن. ایک بات یاد رکھیے گا، مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ بولے بھائی، ارے بھائی بولو بھائی، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. او ایک مسجد میں گائے چلی گئی. امام صاحب نے دیکھا کہ گائے مسجد میں گھس گئی ہے. ایک وہ ڈنڈا لیا، 2-4 ڈنڈا گائے کو مار کے بھگایا. گائے والا پیچھے پیچھے آ گیا. کاہے مارے گائے کو؟ تو مولانا صاحب بولے کہ نالائق، مسجد میں گائے گھس گئی، اگر گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی، مارے گا نہیں؟ بولے او مولی جاؤ، ارے ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ یہ جانور نہ ہے، یہ بھول کر کے آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ بولا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ تم کو ہم کبھی مسجد میں نہیں دیکھے. اس لیے نوجوانوں، اس لیے ہے کوئی غیور مسلمان، ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، ماں کا لاڈلا بیٹا، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، انشاءاللہ مدرسہ تعلیم القرآن کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیکی کسی کے ساتھ ہو آپ کر دو، اس کا بدلہ اللہ دے گا. اس کا بدلہ کون دے گا؟ بولو بھائی. ارے بھائی نیکی کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. ہمیں ان سے مطلب نہیں، یہ میرا شکر ادا کرے یا نہ کرے ان کی مرضی ہے، ہمیں تو اس کا بدلہ میرا اللہ دے گا. اور اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے کہ سنو، میرے یہاں ایک نیکی کرو گے تم دنیا میں، ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. اور اللہ کے رسول نے حدیثوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کرے گا اور اللہ اسے 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا. کتنا عطا فرمائے گا؟ ارے بولو بھائی کتنا عطا فرمائے گا؟ 1 روپے کے بدلے میں کتنا دے گا؟ 7 لاکھ. 7 لاکھ 7 لاکھ. اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان وعد اللہ حق. اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا وعدہ ہے. اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، ہمارا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میری گفتگو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن قربان جاؤ وہ میرا رب، وہ میرا پیارا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے کہ تم میرے راستے میں 1 خرچ کرو گے، ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے. تو دیکھنا چاہتا ہوں میں اس مجمع کے اندر میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے نام پر انشاءاللہ مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. دیکھیے میرا سوال، سارا مجمع تیار ہے ماشاءاللہ. میرا سوال صرف 5000 روپیہ ہے الحمدللہ. اس لیے کہ مسجد مدرسے کی دیوار بننی ہے، بنیادی کام ہے، اینٹا ہے، چھر ہے، گٹی ہے، بالو. یہ دیکھیے بڑھاپے کی عمر میں شیر بن کر دلیر بن کر، نام کیا؟ بالکل مجمع کے اندر مشتاق عرف ٹینی، محمد مشتاق صاحب الحمدللہ عرف ٹینی صاحب سب سے پہلے فہرست میں انہوں نے اپنا نام لکھایا ہے. ماشاءاللہ ذرا نعرہ لگا دو بھائی، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر. جناب بھائی مشتاق صاحب 5000 روپے اپنے ماں باپ کے نام پر دیے ہیں. اللہ اکبر. 50 سال ماں باپ کے مرنے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولے ہیں. 5000 روپے مشتاق صاحب. مشتاق صاحب نے
अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया। आपकी इजाजत हो तो मुश्ताक साहब के लिए एक शेर सुना दे। अरे बोलो भाई सुना दे। सारा मजमा बोले दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम। तबीब देखिए, तबीब कहते हैं डॉक्टर को। तबीब किसको कहते हैं? बोलो भाई, तबीब किसको कहते हैं? और भाई डॉक्टर को तबीब कहते हैं। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। है माशाल्लाह। मुश्ताक साहब के बाद में बस बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे है मेरा कोई भाई इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला। नगद है, नगद दे दीजिए, नगद देने तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ए भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर, उलमाए किराम जिंदाबाद, हुफ़ाज़े किराम, जिंदाबाद, नौजवानान इस्लाम, माशाअल्लाह हमारे हज़रत अल्लाह मौलाना इज़राइल साहब दामद बरकातहू। दूसरे नंबर पे हज़रत ने हमारे नाम क्या कहते लिखवाए हैं। अल्लाह हमारी हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमा दे, इल्म नाफ़ि अता फरमा दे। मुश्ताक भाई हमारे हज़रत की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। इन दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पूजन हो गए माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे, तीसरे मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर चाहता हो कि मदरसा तालीमुल कुरान हम बना दे। ए नौजवानों, पैसा तो हाथों का मैल है, ये पैसा का काम है, खर्च होना खर्च होता चला जाएगा। पैसा दौलत ना कोई लेके जाया है, ना कोई लेकर जाएगा। ए नौजवान आ गया। माशाअल्लाह, ये देखिए चलिए आएगा इंशाअल्लाह। 80 की स्पीड से चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान तैयार होगा अपने मेरे भाई साहब, आ जाइए माशाअल्लाह। ये देखिए नारा लगा, ये नारे तकबीर। ये देखिए माँ का दुलारा और बाप का प्यारा बेटा शेर बनकर, दिलेर बनकर माशाअल्लाह आगे बढ़ा। और जनाब भाई हाफिज अब्दुल वहाब साहब के मदरसे के लिए माशाअल्लाह। देखो नौजवानों, ये डॉक्टर बी के ठाकुर हैं माशाअल्लाह। हम तो डॉक्टर बाबू से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर बी के बाबू सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। आप 5 नहीं, कुछ बढ़ा दीजिए, 11 कर दिए, 11 कीजिए, 11 कर दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक आदमी रोजाना डॉक्टर से 50 रुपए की दवाई लेके आता था। रोजाना 50 रुपए की दवाई डॉक्टर देता था, वो लेके आता था, खाता था। एक दिन गया, बोला हो डॉक्टर साहब, ये कोनो फायदा नहीं हो जी हमारा, ये 50 टका की दवा लेते रोजाना खाते, फायदे नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब बोला कि ऐसा करो, आज 40 रुपये की दवाई ले लो, 10 टका तुमको फायदा हो जाएगा। डॉक्टर बी के साहब इन्होंने 11,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को दान किया है। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर इस पैसे को इनके लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी खैरत की बात है मेरे दोस्तों कि हमारे बिरादरान वतन, हमारे जनाब डॉक्टर पी के साहब ने 11,000 रुपए मदरसे के लिए दान किए हैं। ये हमारे और आपके जज्बात की बहुत बड़ी बात है। देखिए मोहम्मद अकबर साहब, मोहम्मद अकबर साहब, नारे तकबीर, माशाअल्लाह 5,000 जनाब मोहम्मद अकबर साहब। भाई 4 आदमी हो गए। मोहम्मद अकबर साहब ने भी 5,000 रुपए दिए। बस 5वां आदमी लास्ट आदमी है। कोई नौजवान
अल्लाह अकबर। इसमें से कोई नौजवान है, कोई सखी है, कोई पैसा वाला, कोई खेत वाला, कोई माल वाला, कोई दुकान वाला, कोई बिजनेस वाला, कोई तिजारत वाला करने वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई हवेली वाला है, कोई माँ वाला है, कोई बाप वाला। इंशाल्लाह कोई सखी तैयार हो जाओ कि 5वें नंबर पर इंशाल्लाह हजरत ये मदरसा को हम भी बनाएंगे। हमारी माँ नहीं रही, हम अपने माँ के नाम पर, हमारा बाप नहीं रहा, इंशाल्लाह हम देखिए आया। नारे तकबीर, माशाल्लाह। ये देखिए चलो अगले हो। अच्छा आएगा इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए। ये देखिए नौजवान, ये नकद देखिए, क्या नाम हुआ? ए देखिए दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर। ये जनाब शहनवाज भाई 10,010 रुपए, ये देखिए 10,010 रुपए। देखिए मैं 5,000 मांग रहा हाँ। हूँ, लेकिन वही कहा ना, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देते। कुर्बान जाओ, ये मेरे रब का करम है और कुर्बान जाओ। ये हमारे भाई साहब ने क्या कहते, 10,000 शहबाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज भाई